ایگریکلچر کا وہ شعبہ ہے جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اب اتنے بڑے پیمانے پر ایک بار پھر یہ تباہی ہوئی. 3-4 سال پہلے بھی ہم اس کا ایک لہر دیکھ چکے ہیں. اب یہ حالات کیسے کنٹرول میں آئیں گے؟ $1.3 بلین کا جو اب تک یہ نقصان ہو چکا ہے، اس کو ہم کور کر سکیں گے؟ دیکھیں، $1.3 ارب کا جو آپ تخمینہ بتا رہے ہیں نا، یہ بالکل جو ہے نا انیشل یا ابتدائی جو تخمینہ ہے یہ وہ ہے. اور اللہ کرے کہ سیلاب جو ہے وہ یہیں تک محدود ہو. اگر یہاں تک $1.3 ارب تک محدود رہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی نقصان نہیں ہے. میرے حساب سے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے وہ پورے کا پورا ڈوب چکا ہے، اور پورے کا پورا ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ سارا ڈیپینڈ اسی کے اوپر کرتا ہے. ہمارے سی پی آئی کے جو مین آئٹمز ہیں، جس میں ویٹ ہے، جس میں شوگر ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کا مین کمپوننٹ ہے. اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں 2022 والے سیلاب سے، تو اس میں سیلاب سے جو متاثرہ علاقے تھے وہ ہمارا کے پی تھا اور سندھ کا صوبہ تھا. سندھ ٹھیک ہے ایگریکلچر میں ایک سرٹن لیول تک جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن پنجاب جو ہے وہ بہرحال تقریباً 60 سے 70% جو ہے وہ ملک کی جو ضروریات ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ وہ پوری کرتا ہے. تو انیشل لیول کے اوپر یہ جو آپ تخمینہ بتا رہے ہیں، اگر تو یہ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. میرے خیال میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت تباہی جس طریقے سے پھیلی ہے اوپر، اگر آپ بات کریں سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور یہ اوکاڑا، اس ایریے میں، تو یہ سارے کا سارا ایریا رائس کے لیے بڑا جو ہے نا وہ مشہور ہے. اور یہاں کے جو چاول ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ ود ان دی کنٹری بلکہ ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ ان کو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو چاول کے حوالے سے تقریباً 60% جو ایک انیشل اندازے کے مطابق جو فصل ہے چاول کی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اسی طرح کاٹن کے جو ایریاز ہیں، باول نگر سائڈ کے اوپر آ جائیں، باول نگر ہے، بہاڑی ہے، بورے والا، عارف والا، آگے باول پور تک آپ آتے جائیں، رحیم یار خان تک اس کو اگر ہم کریں تو یہاں پہ شوگر کین کی اور جو کاٹن کی ہماری کراپ ہے اس میں بے تحاشا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اب اس سے جو ہے وہ ایک طرف تو ہمیں کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گی، اسی طریقے سے چینی خدا نخواستہ ہمیں مزید جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گی، اور دیگر سبزیاں اور جو دالیں وغیرہ ہے جو ہمارے یہاں پہ اگر خدا نخواستہ اویلیبلٹی ان کی ختم ہو جاتی تو ساری ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گی، جس سے ڈیفینیٹلی ہمارے امپورٹ بل میں جو ہے نا وہ سبسٹینشیل اضافہ ہو جائے گا، جو کہ زر مبادلہ کے ذخائر کو امپیکٹ کرے گا. زر مبادلہ کے ذخائر جب کم ہوں گے تو اس سے ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگی، جو کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اگین مہنگائی کا سبب بنے گی. تو ایک طرف ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور بہت زیادہ خدشات لائق ہو جائیں گے، اور دوسری طرف مہنگائی کا فزیکل اینڈ کے اوپر بھی اور مانیٹری اینڈ کے اوپر بھی، دونوں طرف سے ہمیں جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ٹرپل ڈاؤن جو ہے وہ امپیکٹ ہے. اس کو ہم جو بہت جو لائٹلی چیزوں کو لے رہے ہیں، میرے خیال میں ایسا بالکل بھی نہیں. اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ نقصان نہیں، امیجیٹ جو ہمیں جو نقصان پہنچایا وہ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم جو تقریباً 1-1.5 سال پھر سے پیچھے چلے جائیں گے، وہ اندازہ بہرحال ہمارے سوچ سے بھی باہر ہے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے کہ ہم نے آگے جو حالات کو کس طریقے سے نمٹنا ہے. ہماری آگے جو ہم نے ریلیف یا ہم نے جو اپنی جو ڈیزائن کرنا ہے، جو ان کو ریلیف کا جو پلان جس کی اگر ہم بات کریں تو اٹ شوڈ بی ڈیزائنڈ ان اے پراپر اور میرٹ کی بیسس کے اوپر. اس کو بڑا افیکٹولی ہمیں آگے 1-1.5-2 سال چلنا پڑے گا. ادروائز مجھے بڑے خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری اکانومی اور ہمارا جی ڈی پی سبسٹینشلی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا. اور ہمارا آپ سمجھیں کہ بیک بون جو ایگریکلچر ہے اس کو دوبارہ سے اپنے راستے کے اوپر کھڑا کرنا، دیٹ ول بی اے گریٹ چیلنج فار پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.